شور فطرت سوچ جتنے تیر برسانے لگی، شور فطرت سوچ جتنے تیر برسانے لگی، ہر اعضا خانے اتنی ہی بہار آنے لگی، ہر اعضا خانے اتنی ہی بہار آنے لگی، ہم غلامان علی کو موت کا کیا ڈر کہ جب ہم غلامان علی کو موت کا کیا ڈر کہ جب یا علی ہم نے کہا اور موت تھرانے ہم نے کہا اور موت تھرانے لگی، شمر فطرت سوچ درود پڑھے محمد وآلہ بعد کا نعرہ سلام سرے نیزہ وہ فرق شاہ خدا بلغ العلا بے کمالہ، گیا شام ہم رہے اشقیاء، کشف الدجا بے جمالہ، کبھی کی کسی کو نہ بدعا، حسنت جمیع خصالہ، کبھی کی کسی کو نہ بدعا، حسنت جمیع خصالہ، تو یہ اہل نفاق نے کہا صلو علیہ سرے نیزہ درود پڑھے محمد یہ کون سی مستورہ ہے، کیا مانگ رہی ہے، یہ کون سی مستورہ ہے، کیا
اسلام کی خدمت کا صلہ مانگ رہی ہے، ہر صاحب غیرت سے رضا مانگ رہی ہے، ہر صاحب غیرت سے رضا مانگ رہی ہے، پردیس میں مرنے کی دعا مانگ رہی ہے، افسردہ ہے افلاک، سیاہ پوش زمین ہے، افسردہ ہے افلاک، سیاہ پوش زمین ہے، جبریل ذرا دیکھئے زینب تو نہیں ہے، یہ کون سی مستورہ ہے؟ فاتحہ۔ دیار کوفہ میں جب آل مصطفیٰ آئی، دیار کوفہ میں جب آل مصطفیٰ آئی، تو ایک خلق تماشے کو جا بجا آئی، رسول پاک کی طرت جو بے رضا آئی، صدائے گریہ زہرا و مرتضیٰ آئی، نیا ستم تھا کہ رونے کو جی ترستا تھا، نبی کی آل پپتر کا میں برستا تھا، حرم نے پیشی یہ دربار کی خبر جو سنی، بلا کے شمر لہی کو پکاری بنت علی، سنا ہے 700 کرسی نشین وہاں ہے شقی، ہمیں رضا تو اڑا دے کہ ہم ہیں آل نبی، ہمیں رضا تو اڑا دے کہ ہم ہیں آل نبی، پکارا ہنس کے ستم گر یہ ہو نہیں سکتا، تمہیں نصیب ہو چادر یہ ہو نہیں سکتا، یہ سن کے اہل حرم دل پداغ کھا کے چلے، اسی طرح سے وہ ناچا سر جھکا کے چلے، ہجوم
بزم میں بالوں سے منہ چھپا کے چلے درے امیر پا کیا کیا نہ شور و شر دیکھا لکھا ہے واسر مسلم لوگوں میں تر دیکھا وہ فرق دیکھ کے بولی یہ زینب ناچار میرے غریب برادر میں تیرے سر کے نثار مگر حسین کے سر سے ہوئی جو آنکھیں چار قریب آ کے تھما فرق سید ابرار ندا یہ آئی کہ یا شاہ السلام علیہ علی و فاطمہ کے ماں السلام علیہ پس فنا بھی انافات میں گرا مولا کہ بام سے تن بے سر گرا گرا مولا بندہ تھا پاؤں میں رسی کا ایک سرا مولا تمام شہر میں لاشا کھچا پھرا مولا تمام شہر میں لاشا کھچا پھرا مولا خبر دغا کی امام غیور تک نہ گئی حضور کیا میری عرضی حضور تک نہ گئی میں لکھ چکا تھا کہ یثرب کی سمت جائے حضور خدا کے واسطے تشریف یا نہ لائے حضور سپاہ ظلم سے دھوکہ کہیں نہ کھائے حضور دغا میں طاق کوفی ادھر نہ آئے حضور لکھا تھا یہ بھی کہ بچے بلا میں پڑ گئے ہیں جو ساتھ آئے تھے دونوں یہاں بچھڑ گئے ہیں سر حسین پکارا کہ ہائے اے بھائی عجب علم کے یہ کلمے سنائے اے بھائی بن زیاد نے کیا قہر ڈائے اے بھائی پیام آپ کے ہم تک نہ آئے اے بھائی بڑے تلاش بنو میں نہ خستہ جا پہنچے خبر نہیں کہ وہ آفت زدہ کہاں پہنچے تمہارے ہر ماہ انور کا سر سنا پر ہے میرے جوالی اکبر کا سر سنا پر ہے صغیر سن علی اصغر کا سر سنا پر ہے تمہارے شیر برادر کا سر سنا پر ہے بغل کے گھر کو نہ عباس کو سنبھال سکے اخی تمہاری رقیہ کو ہم نہ پال سکے بغل کے گھر کو نہ عباس کو سنبھال
آل محمد صلوات رحم اللہ من کرے الفاتحہ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسر ما في الوجود سر الله في كل موجود مقتدر دار الولي صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم ثم الصلاة والسلام على وليه ووسيله ووزيره وأمينه وأخيه وأشرف الفطرة وذريته وباب الحكمة وناطق الحجة سيد المسلمين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب غالب له كل غالب مطلوب كل طالب إمام المشارق والمغارب سيد الوسيم فاتح باب خیبر خاتم منوان الوالد شبیر و شبر قال في شانه ذروة واليوم الخندق أفضل من عبادة الصقلين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. صلى الله چھٹا پارہ ہے اور نزول کے بعد سے قرآن مجید کا 112 ارشاد فرمایا ہے کہ سوائے اس کے اور کوئی نہیں کہ تمہارا ولی جو ہے تمہارا حاکم جو ہے تمہارے سرپرست جو ہے وہ اللہ ہے اس کا رسول ہے اور وہ صاحبان ایمان ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور حالت رکوع سے سکھاتے ہیں. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جس شخص نے بھی ایسے صاحبان ایمان کو اپنا سرپرست اور حاکم مان لیا تو گویا ایسا ہے کہ وہ اللہ کے لشکر میں فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. بے شک اللہ کا لشکر جو ہمیشہ غالب رہے گا. تو عزیزان اسلامی کل میں نے عرض کیا تھا کہ اس آیت باب کی ہدایت میں دراصل امیر المومنین کی بے شمار فضیلت بیان کی ہے. اس لیے علماء اہل سنت نے اس پر بڑی شدت سے جو ہے اس پر اعتراض کیا اور کل میں نے آپ کو اعتراض کرنے بعد بتایا تھا بہت اچھا اعتراض. اس میں سے ایک یہ بھی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے جبکہ حضرت علی جو ہے وہ واحد تھے تنہا تھے. ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ عزیزان گرامی آپ جو حضرات قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں جو ان کو ذوق شوق ہے مطالعہ کرتے ہیں تو بڑی یہ عام سی بات ہے. قرآن مجید کا یہ جو ہے طریقہ تخاطب ہے انداز مخاطب ہے یہ اس کا امتیاز ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ واحد کو جمع کے طور پر استعمال ہوتا ہے جمع کا جو واحد کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اب مثال تو بڑی مشہور معروف آیت ہے مقاعدہ اس میں بہت آپ کو واحد بھی یاد ہوگی کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنة اللہ علی الکاذبین. کہ
علم آنے کے بعد کوئی حجت نہیں، علم آنے کے بعد کوئی حجت نہیں. اور پورا آپ کو بیک گراؤنڈ آیت کا پتا ہے کہ جب آیت مطابق لاؤ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، اپنے بیٹوں کو لاؤ، تم جو اپنے نفسوں کو لاؤ، اپنے نفسوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، اپنا اپناکم نساءکم ونساءکم انفسکم. تینوں جگہ جو ہے جمع کا صیغہ استعمال ہوا، تینوں جگہ جمع کا صیغہ استعمال ہوا. جبکہ پریکٹیکل خطی مرتبت نے کیا کیا؟ پریکٹیکل کیا ہوا ہے کہ ابنانا و ابنانا کی جگہ تسنیہ کو لے رہے ہیں، تسنیہ دو کو کہتے ہیں، جبکہ جمع کا صیغہ استعمال ہوا. اسی طرح جو ہے وہ انفسنا ایک کو حسین حضرت علی علیہ السلام، نسانا تین جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے. لیکن معلوم ہے کہ جمع کی جگہ جو واحد کو لے گا اور جمع کی جگہ تسنیہ کو لے گا. یہ قرآن مجید کا یہ انداز تخاطب ہے، اکثر و بیشتر آیت میں استعمال ہوا ہے. آپ آئیے دیکھیں بڑی مشہور و معروف آیت ہے قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى الْعَالَمِينَ. اے مریم، اس وقت کو جب ملائکہ نے کہا، مریم سے کہا کہ پروردگار عالم نے تم کو چن لیا اور تمہیں برگزیدہ قرار دیا عالمین کی عورتوں پر. یہاں پر ملائکہ جو جمع کا صیغہ ہے، جب اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جبریل نے کو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ رشید میں نے دو جگہ بڑی مشہور و معروف آیت ہے، اور بھی آیتیں اس کے اندر بہت سی جگہ، لیکن اس سے غرض نہیں. تو یہ قرآن کا انداز ہے تخاطب ہے. اور یاد رکھیے کہ اب اگر آیت میں ولی سے مراد جو ہے دوست ہوتے، ناصب کے ہوتے یا مددگار کے معنی میں استعمال ہوتے، ختمی مرتبہ کو اتنا اہتمام کرنے کی کیا ضرورت تھی غدیر خون کے میدان میں؟ اتنا اہتمام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں پوری بات میں کل بیان کروں گا، اس میں سے ایک مختصر سا ٹکڑا میں آپ کو حضرت بیان کروں گا صرف اپنے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے. کہ جب جمع کیا آپ نے سب کو کہ الست اولیٰ بکم من انفسکم، الست اولیٰ بکم من انفسکم، پہلے اقرار لیا مجمع سے کہ کیا میں تمہارے نفسوں پر تصرف اولیٰ کا حق رکھتا ہوں؟ مجمع نے کہا قالوا بلی یا رسول اللہ. جب مجمع سے اقرار کر لیا پھر فرمایا کہ من کنت مولا فہذا المولا، یعنی میں جس کا مولا ہوں میں اس پر دوں. تو معلوم کہ ہم مولا کے معنی دوست نہیں ہیں، مولا کے معنی اولا کے تصرف کے ہیں، مولا کے معنی اولا کے تصرف کے ہیں. اگر دوست کے معنی ہوتے، مددگار کے معنی ہوتے، ناصر کے معنی ہوتے تو اتنا اہتمام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور خود جو ہے علامہ علماء اہل سنت کے جو ہے بڑے مشہور و معروف عالم دین علامہ ابن اسیر نے خود اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ ختمی مرتبہ سے مراد یہ ہے کہ من کنت مولا فہذا المولا، اس سے مراد یہ ہے کہ میں جس کا میں مولا ہوں آج سے علی اس کا نعرہ حیدری، اس کے آگے لکھتا ہے کہ من کنت نبی، من کنت نبی فعلی ولی، یعنی میں جس کا نبی ہوں اس کے ہاتھ سے ولی ہے، علی جو ہے اس کے ہاتھ سے ولی ہے. محمد و آل محمد صلوات. تو جس طرح جو ہے اللہ ولی ہے بے عین ہی اس کا رسول ولی، اور اسی طرح اسی معنوں میں علی بھی ولی ہے. آئیے دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات میں ملتا ہے کہ حضرت آدم سے ترک اولا ہو گیا. ترک اولا جو ہے وہ خطا نہیں، غلطی نہیں، بھول چوک، جو پیغمبر جو ان کے نزدیک جو گناہ لغزش کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تو جب وہ ہوا کہ زمین پر آ گئے، انہوں نے بارگاہ خداوندی میں التجا کی کہ اللہم انی حسن، اللہم انی اسألک بحق محمد و آلہ، پروردگار میں تجھے محمد کا واسطہ رہتا ہوں کہ میری گناہ کو جو ہے، میری لغزش کو جو ہے، میری جو ہے خطا کو درگزر فرما. حکم ہوا خدا کی جانب سے، حکم ہوا خدا کی جانب سے کہ آدم وما محمد، کہ یہ محمد کون ہے، یہ محمد کون ہے؟ تو حضرت آدم نے کہا بارگاہ خداوندی میں کہ پروردگار جب تو نے مجھے خلق فرمایا، جب تم نے مجھے خلق فرمایا، اعضاء و جوارح میرے درست ہو گئے اور میری آنکھوں پر روشنی آ گئی، تو میں نے آج تلائی پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ، اس کے آگے لکھا محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ آگے لکھا محمد رسول اللہ.
یہ آدم نے آرگومنٹ دیا خدا کے سامنے. کیا مقصد ہوا؟ آدم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ جو ہے محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا. تو بس میں نے یہ سمجھ لیا, مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ محمد جو ہے اس کائنات میں اللہ کے علاوہ سب سے بڑا گزار, اللہ کے علاوہ سب سے بڑا. اب آدم کی آپ نے ذہن میں رکھیے, اب وہی جو ہے آدم کی دعا قبول ہوگی, باقاعدہ وہ بڑی لمبی چوڑی دعا ہے, اس کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے. اب حضرت عبداللہ ابن مسعود بڑے جلیل القدر صحابی ہیں, مسجد نبی میں ختمی مطلب کی موجودگی میں جب ختمی مطلب اس واقعوں کو بیان کر رہے تھے شب معراج میں, تو اب ختمی مطلب اور دیگر صحابہ کرام رہے ہیں, لیکن عبداللہ ابن عباس سے عبداللہ ابن مسعود سے روایت کہ عبداللہ ابن مسعود ہی بیٹھے کہا کہ ختمی مرتبہ نے فرمایا, کیا فرمایا کہ ختمی مرتبہ نے فرمایا کہ جب میں عرش الہی پر پہنچا تو میں نے یہ لکھا ہوا دیکھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی النبی. اب ہم سب آدم کی اولاد ہیں. اب حضرت آدم کے جو ہے آرگومنٹ کو ذہن میں رکھیے کہ جب لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ ہے, اللہ نے محمد رسول اللہ کا نام لکھا, تمہاری میں کہ محمد رسول اللہ اللہ کے علاوہ اس کائنات میں سب سے افضل ہے. تو اب اگر محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ لکھ دیا جائے تو کیا وہ کائنات میں محمد رسول اللہ کے علاوہ سب سے افضل نہیں ہوگا؟ صحابہ کرام کے بھی درجات ہیں. کل میں نے عرض کیا تھا کہ 10 درجے ہیں صحابہ کرام, ایمان کے 10 درجے, کوئی 10ویں درجے پر ہے, کوئی 9ویں درجے پر ہے, کوئی 8ویں درجے پر, لیکن 10ویں درجے کے صاحب ایمان کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ 9ویں درجے کے مسلمان کو کافر کہہ دیں, اور 9ویں درجے کے مسلمان کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ اپنے سے کمتر درجے کے مسلمان کو کافر کہہ دیں. یہاں تک تو خطی مرتبہ نے تشریح کر دی, بیان کر دیا, اس کے بعد تو قابل ذکر سمجھا ہی نہیں کہ جو بیان کرتا ہے. تو اب مجھے یہ کہنے دیجئے کہ جب 10ویں درجے کے مسلمان کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ 8ویں درجے کے مسلمان کو کافر کہہ دے, اور 8ویں درجے 9ویں درجے کے مسلمان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ 8ویں درجے کے مسلمان کو کافر کہہ دے, تو پھر معاشرے کے ہر کلاس مسلمانوں کو یہ کس نے حق دیا کہ اول درجے کے مسلمان کو کافر کہہ دے؟ اسی بات کو شاعر نے کہا ہے کہ دستور تیرا اسوہ شبیر نہیں ہے, دستور تیرا اسوہ شبیر نہیں ہے, اسلام تیرا تخریب ہے تعمیر نہیں. دستور تیرا اسوہ شبیر نہیں ہے, اسلام تیرا تخریب ہے تعمیر نہیں. ہر ایک پہ تو لگا دیتا ہے کفر کے فتوے, ہر ایک پہ تو لگا دیتا ہے کفر کے فتوے, اسلام تیرے باپ کی جاگیر سلمان فارسی جو ہے وہ ایمان کے 10 درجے پر فائز ہے, اور ابو بصیر امام جعفر صادق علیہ السلام کی امام کی موجودگی میں سلمان فارسی پر تنقید کر دی. کیا تنقید کیا؟ تنقید یہ کیا کہ سلمان فارسی جو ہے پہلے آتش پرست تھے, آپ نے ان کو سلمان محمدی بنا دیا. تو اس وقت امام نے کہ چہرے اقدس پر جو ہے چہرے کا رنگ جو ہے متغیر ہو گیا, اور آپ نے ابو بصیر کو مخاطب ہو کر فرمایا, سنا ابو بصیر
کہ سلمان کو اللہ نے مجوسی سلمان کو اللہ نے عربی بنایا جب وہ مجوسی تھے اور ان کو قریشی قرار دیا جب وہ فارسی تھے. تو بڑا بلند مرتبہ ہے, بڑا بلند مرتبہ ہے. اب آئیے مسجد نبوی صحابہ کرام کا مجمع ہے, خطی مطلب خطبہ ارشاد فرما رہے, دوران خطبہ خطی مطلب ٹھہر گئے اور انہوں نے صحابہ کرام میں سوال کر دیا. سوال کیا کیا کہ جو روز آپ خطبہ دیتے تھے اسی کے جو گزشتہ خطبہ دے چکے تھے, خطبہ دے چکے تھے, اسی میں سے سوال کیا. سوال یہ کہ بتاؤ تم میں کون ایسا ہے تو جو پورے سال کا روزہ رکھتا ہے؟ کون ایسا ہے جو پورے سال کا روزہ رکھتا ہے؟ تو مجمع خاموش, صحابہ کرام جو ہے سرگوشہ کرنے لگے. آخرکار سلمان فارسی کھڑے کہا یا رسول اللہ میں پورے سال کا روزہ رکھتا ہوں, پورے سال کا روزہ رکھتا ہوں. آپ ہم کو سرگوشہ کرنے لگے. پھر پوچھا بتاؤ تو تم میں کون ہے جو ساری رات جاگتا ہے اور عبادت اور خدامندی میں مصروف رہتا ہے؟ پھر صحابہ کرام خاموش. سلمان فارسی کھڑے ہوئے اپنے مقام سے کہا یا رسول اللہ میں ساری رات جاگتا ہوں, ساری رات اللہ کی عبادت میں مصروف ہوں. پھر کہا کہ اچھا بتاؤ تم میں کون ایسا ہے کہ جو سارے دن میں ایک قرآن ختم کرتا ہے؟ پھر مجمع خاموش. سلمان فارسی کھڑے تھے یا رسول اللہ اس فرض کو میں انجام دیتا ہوں. صحابہ کرام آپس میں چنویاں کرنے لگے. کہ یہ فارس کا رہنے والا, یہ فارس کا رہنے والا ہم قریشیوں پر ہمیشہ فخر و مباحث کرتا رہتا ہے. دن میں کھاتے پیتے رہتے, رات میں سوتے رہتے, قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اب جب گفتگو زیادہ بڑی, کشیدگی پیدا ہوئی ماحول میں, تو خطی مطبت نے فرمایا کہ ایسا کام کرو جس کو شک ہو وہ خود سلمان فارسی سے پوچھ لے, جس کو شک ہو وہ خود ہی سلمان فارسی سے پوچھ لے. کہا کہ یہ بتائیے کیا صحابہ کرام بڑے. ایک صحابی نے پوچھا صاحب بتائیے کہ آپ جو ہے سال بھر کا روزہ کیسے روزہ رکھتے ہیں؟ سال بھر کا آپ دن میں تو کھاتے پیتے رہتے ہیں. کہا بات یہ ہے کہ تم دراصل عبادت اور عبادت کے مفہوم ہی کو نہیں سمجھے. تم ختمی مطلب کا خطبہ تو سنتے ہو لیکن تمہارا دل و دماغ تو کہیں اور لگا. کہا بھائی سال بھر کا روزہ کیسے رکھتے ہیں؟ کہا دیکھو میں ہر مہینے کے آخر میں 3 دن کنٹینیو مسلسل روزہ رکھتا ہوں. اور ختمی مطلب نے فرمایا ہے کہ جو ہر ماہ کے 3 دن جو ہے وہ روزہ رکھے گا تو پورے مہینے کا. اور قرآن اسی بات کو کہتا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها. قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ خدا اگر ایک نیکی کرے گا تو ہم اس کی ایک نیکی کی عوض جو ہے 10 نیکی اس کے نام اعمال میں. اور اگر کوئی ایک گناہ کرے گا تو گناہ کی مقدار یعنی ایک ہی کتنی ہے نیکی میں اور گناہ میں یہ فرق. تو کہا کہ میں 3 روزے رکھتا ہوں, تب اس کا حساب لگا لیا, اس کا حساب لگا لیا. میں پورے سال کا روزہ رکھتا ہوں بلکہ میں اس سے بھی زیادہ رکھتا ہوں, اس سے بھی زیادہ رکھتا ہوں. کہا وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ ماہ شعبان کے آخری روزے رکھ کر ماہ رمضان کے روزے سے متصل کر لیتا ہوں. یہ اس کے علاوہ خیر مطمئن ہو گئے. کہا ٹھیک ہے عقل انسانی قبول کرتی ہے. پھر دوسری بات پوچھے بھائی ساری رات جاگتے رہتے ہیں عبادت لائیں آپ تو سوتے رہتے جب بھی میں. کہا تمہیں پتہ نہیں ختمی مرتبہ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ خدا رات میں سونے سے پہلے وضو کر لے, رات میں سونے سے پہلے وضو کر کے بستر پر جا کے لیٹے تو پروردگار عالم اس کے نام اعمال میں ایسا ہے کہ جیسے ساری رات جاگنے کا, ساری رات عبادت کرنے کا ثواب اس کے نام اعمال میں. اب تیسرا یہ
کہ قرآن کیسے ختم کرتے ہیں آپ سارے دن میں؟ قرآن تو پڑھتے ہوتے تھے. تو کہا کہ کیا تمہیں ختمی مرتبہ کا علی ابن ابی طالب کے بارے میں قول یاد نہیں ہے کہ ختمی مرتبہ نے فرمایا کہ مثل علی قل اللہ احد فی القرآن، کہ علی کی مثال انسانوں میں ایسی ہے کہ جیسے قرآن میں قل اللہ احد کی معنی ہے. جس نے اس سورے کی ایک مرتبہ تلاوت کی گویا اس نے قرآن کا 1/3 حصہ حاصل کر لیا. جس نے اس سورے کی 2 مرتبہ تلاوت کی گویا اس نے قرآن کا 2/3 حصہ حاصل کر لیا. جس نے 3 مرتبہ اس سورے کی تلاوت کی گویا اس نے پورے کا پورا قرآن ختم کر لیا. بے عینی جس نے علی سے دل سے محبت کی اس نے ایمان کا 1/3 حصہ حاصل کر لیا. اور جس نے علی کے ساتھ زبان سے محبت کی گویا اس نے ایمان کا 2/3 حصہ حاصل کر لیا. جس نے دل کے ساتھ زبان کے ساتھ اور اعضاء و جوارح کے ساتھ محبت کی گویا اس نے پورے کا پورا ایمان حاصل کر لیا. امام المحدثین علامہ محمد باقر مجلسی، علامہ محمد باقر نجفی، علامہ شیخ عباس صوفی تحریر فرماتے کہ ختمی مرتبہ نے ایک دن امیر المومنین کو ایک انگوٹھی دیا، کہا اس کو جاؤ اور اس کے اوپر جو ہے محمد بن عبداللہ جو ہے نقش کرا دیں. امیر المومنین اس شخص کے پاس گئے جو نگینوں پر نقش جو ہے کندہ کرتا تھا، اس کو جیسے ختمی مرتبہ نے بتایا تھا ویسے آپ کو بتا دیا. لیکن جب لینے گئے شام کو تو اس کے اوپر محمد بن عبداللہ کے بجائے محمد رسول اللہ نقش تھا. آپ نے اس سے کہا کہ میں نے تو تم کو کچھ بتایا تھا، تم نے یہ کیا کیا؟ اس نے کہا کہ یار میں نے تو محمد بن عبداللہ ہی نقش کیا تھا، بہرحال یہ محمد رسول اللہ ہوگا، ٹھیک ہے آپ اسے حضور کے پاس لے جائیے، حضور جیسا کہیں گے ویسا پھر میں کر دوں گا. لے کے دیا امیر المومنین نے دیا، جا کے ختمی مرتبہ کی خدمت میں ختمی مرتبہ جو دیکھا کہا ٹھیک ہے میں محمد بن عبداللہ بھی اور میں محمد رسول اللہ بھی. اس کے بعد ختمی مرتبہ تو اس انگوٹھی کو اپنی انگلی میں پہن لیا. رات گزری، صبح نمودار ہوئی، وضو کی تجدید فرما رہے تھے، وضو کی تجدید فرما رہے تھے تو دیکھا کہ محمد رسول اللہ کے نیچے علی ولی اللہ نقش ہے. اب ابھی ختمی مرتبہ غور فرما رہے کہ اسی اسنا میں جبریل آ گئے کہ کتبتا ما کتبنا، کتبتا ما عربنا و کتبنا ما کتبتا، یعنی جو تم نے چاہا وہ تم نے لکھا دیا، جو میں نے چاہا وہ میں نے لکھا. تو معلوم یہ رہا کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب کی ذات گرامی ختمی مرتبہ کے بعد آپ اس کائنات میں سب سے بڑے. اور جس طرح جب آپ کوفے گئے، جب کوفے میں آپ کو ظاہری خلافت ملی، اگرچہ آپ کا دور جو ہے 4.5 سال یا 4.5 سال کا محیط ہے، لیکن آپ نے ایسے فیصلے جو ہے ثابت فرمائے کہ دنیا جو ہے تاریخ اسلام کے مولد جو ہے آج تک حیران ہے. جب آپ کوفے کے بادشاہ کے اس زمانے میں تو مختلف شہروں سے وفود آپ کی خدمت میں آتے تھے اور اپنے اپنے مسائل پیش کرتے تھے. ایک دن ہوا یہ کہ 5-6 وفود متبادل آ گئے، سب جو ہے
امیر المومنین سے اپنے جو ان کا مسئلہ تھا سب انتظار کرنے لگے. ایک وفود گیا. پہلا وفد جو گیا اس نے کہا کہ یا علی ہمارے علاقے میں جو بارش نہیں ہوتی, کمی ہے بارش کی شکایت کی. تب کوئی مسئلہ نہیں, تب کوئی مسئلہ نہیں. کہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کثرت سے پڑھا کرو. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کثرت سے پڑھا کرو, پروردگار تمہارے شہر میں بارش جاری کر دے. دوسرا جگہ ہے کہا کہ یار میں بہت گناہگار ہوں اور مجھے بخشے جانے کی امید نہیں ہے. کتنا گناہ ہوگا, بہت کبھی نیکی کا کام ہی نہیں کیا. تب کوئی مسئلہ نہیں. استغفار جو ہے وہ کثرت سے پڑھا کرو, پروردگار تمہارے گناہوں کو بخش دے. پھر تیسرا جو وفد آیا اس نے کہا کہ ہمارے جو ہے باغ ہے, درخت ہے, وہ سب جل جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم لوگ کو بڑی جو ہے مشکلات کا شکار ہے, مالی مشکلات کا شکار ہے. تب کوئی مسئلہ نہیں. استغفار جو ہے وہ کثرت سے پڑھا کرو, پروردگار عالم تمہاری جو ہے باغات میں جو ہے وہ جو مشکلات ہے پریشانی دور کر دے. پھر چوتھا شخص آیا, کہنے لگا یاری شادی کو ہوئے جو ہے کئی سال بیت چکے ہیں, شادی کو ہوئے کئی سال بیت چکے ہیں, اولاد کی نعمت سے کا کوئی مسئلہ نہیں. استغفار جو ہے کثرت سے پڑھا کرو, انشاءاللہ پروردگار تمہارے لیے اولاد. پھر پانچواں شخص آیا, کہا یاری غریب ہو, مالی مشکلات کا شکار ہو, غریب ہوں, ایسا مفلسی کا شکار ہوں, کوئی ایسی. ہاں کوئی مسئلہ. استغفار جو ہے وہ کثرت سے پڑھا کرو, پروردگار تمہاری مفلسی کو غنی میں تبدیل کر دے. ٹھیک ہے. اب ابن عباس تشریف فرما دے, کہنے لگا یار مسائل مختلف, امراض مختلف, اور آپ نے سب کو ایک ہی نسخے سے نپٹا دیا. تو کہنے لگا کہ یہ کہاں لکھا ہے, کہاں لکھا ہے, قرآن میں لکھا ہے. تو آپ نے سورہ نوح کی تلاوت کی, سورہ نوح کی تلاوت کی. یہ سورہ نوح کی تلاوت کی 29واں پارہ ہے سورہ نوح کی. تو سورہ نوح کا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَمْدِدْكُمْ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتًا وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. 4 آیتیں کہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ توبہ کرو, استغفار کرو, اللہ تعالیٰ نے تمہاری گناہوں کو معاف کر دے. پھر کہا کہ استغفار کرو, یہی اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل کر دے. مال و دولت کی کمی ہے, اولاد نہیں ہے, اس میں جو اللہ تعالیٰ جو ہے خیر کثیر جاری کر دے. تو دیکھا ابن عباس حیران ہو گئے, علی کے علم قرآن پر حیران ہو. اسی لیے تو ختمی مرتبہ میں فرمایا جائے گا لا تولوا علی فإنا عنده علم الاولین والآخرین. علی کو کچھ سکھانے کی کوشش مت کرو, علی کے پاس علم اول اور آخرین کا علم ہے. صدق تو اس آیت میں جو ہے نا وہ ولی کے معنی جو ہے دوست کے نہیں ہے, ناصر کے نہیں ہے, مددگار کے نہیں ہے. اس کے معنی اولا اپنی تصور کے. اور میں آپ کو سے گزارش کروں گا کہ کل آپ میری مجلس جو ہے ضرور شرکت کیجیے گا. مجلس سنیے گا تاکہ میں پورا جو کل میں خلاصہ آپ کو دینا تھا کروں گا. صلی اللہ علیہ اور یہ اولا کے تصور کا حق ہر زمانے کے امام کو حاصل ہوا, ہر زمانے کے امام کے حاصل. یہی وجہ تھی کہ واقعات امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آسمان سے خون برسا, آسمان سے خون برسا, اور جس پتھر کو اٹھایا جاتا تھا, جس پتھر کو اٹھایا اس پتھر سے خون برسا. سیاہ آندیاں چلی, زمین کربلا میں زلزلہ آ گیا, درخت آپس میں ٹکرا گئے, پرندے رونے لگے. یہ اولا کے تصرف کا, یہ اولا کے تصرف کا اثر تھا, یہ اولا کے تصرف کا. کل میں نے عرض کیا تھا
کہ جب یہ قافلہ کوفے میں پہنچا ہے اور جب تماشا دیکھنے والے کھجوریں خرما اور روٹیاں صدقہ کرتے تھے پھینکتے تھے، تو ایسے میں جناب زینب نے فرمایا تھا کہ ہم اہل بیت رسول، ہم پر صدقہ حرام ہے۔ جب جناب زینب نے خطبہ دیا تو رسول خدا کے نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن عفیف مجمع کی طرف پڑے اور کہا کہ قیامت آ گئی، یہ تو علی کی زبان ہے، یہ تو علی کا لہجہ ہے، ارے یہ تو میرے آقا کی زبان ہے، یہ تو میرے آقا کی زبان ہے۔ اسی اسنا میں دو صحابی حضرت زید بن ارقم اور سہیل بن سعد پڑے، اسی اسنا میں دونوں صحابہ کرام آ گئے اور یہ مطلب مجمع سے کہا کہ دیکھو تماشا مت دیکھو، تماشا مت دیکھنا، قیدیوں کو تماشا مت دیکھو۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے مسجد نبوی میں رسول خدا سے سنا ہے کہ جب تمہارے شہر میں کبھی قیدی آئے تم کا تماشا مت دیکھو۔ اب رسول خدا اپنی زبان سے یہ تو نہ کہہ سکے کہ میری بہو بیٹیوں کا تماشا مت دیکھو، بس کہتے ہیں کہ تماشا مت دیکھنا، تماشا مت دیکھنا۔ ایک مرتبہ زید بن ارقم آنے پڑا، سر لوگ لہجے پہ نظر آئے، ایک مرتبہ دیکھا کہ یہ وہ سر ہے کہ جن کی پیشانی سے نور ساتھ ہو، جن کی پیشانی پر سردوں کے نشانات ہے، کہنے لگا ارے یہ تو مسلمان معلوم ہوتے ہیں اور یہ مسلمان بھی پابند میں شراب معلوم ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ قرآن کی تلاوت سنی، ایک مرتبہ قرآن کی تلاوت سنی تو کہنے لگا ہے یہ انداز تلاوت فقط بنی ہاشم میں ہے، اس طرح دنیا میں کوئی شخص قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا جس طرح یہ سب قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ یتلونہ حق تلاوتہ، کوئی دنیا میں اس طرح قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا۔ جب یہ قافلہ کوفے کے قریب پہنچا، کوفے کے بازار میں پہنچا تو مسلم نامی ایک شخص اپنے مکان کی تعمیر کر رہا، اس نے دیکھا شور میں بہت سنا، شادیاں نے بجنے کی آواز سنی تو اپنے مزدوروں سے کہا کہ تم کام کرو، میں دیکھتا ہوں معاملہ کیا ہے، میں دیکھتا ہوں معاملہ کیا ہے۔ یہ پتا وہ آیا کوفے شہر میں آیا، دیکھا کھڑا ہو گیا، لوگوں سے پوچھنے لگا یہ کیا معاملہ، ایسے وہ دیکھا وہ خونی چلا رہا ہے، خونی چلا رہا ہے، پورا خونی سے کہیں کیا کہا خونی یہ کیا مل رہا ہے، یہ قیدی کہاں کے رہنے والا ہے؟ خونی نے کہا مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے بولنے کی اجازت نہیں ہے، پیچھے ان کا سالار آ رہا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار دو، ہاتھوں میں اونٹوں کی مہار ہے، اونٹوں میں بیویاں بچے سوار ہیں، ان سے نام کا سب پوچھ لینا، ان سے نام کا سب پوچھ لینا۔ وہ شخص میں کھڑا ہو گیا، وہ شخص میں کھڑا ہو گیا، دیکھنے لگا اسی رستہ میں دیکھا امام کو آگے میں دیکھا، امام کو آگے دیکھا، بتا قریب پہنچا، کہا حال امتا آپ کون ہیں، کہاں کے رہنے والے، آپ کون ہیں، کہاں کے رہنے والے، کہا ایسے مجھ سے زیادہ دیر بات نہ کرنا، مجھ سے زیادہ دیر بات کرنا ورنہ شمر مجھے تازیانے سے تکلیف پہنچائے اور مجھ میں تازیانے برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ یہ پتا ہے امام نے فرمایا ایسے انا علی ابن الحسین، میں یہ سننا تھا کہ حسین کا بیٹا، کہ فاطمہ کا بیٹا حسین، فاطمہ کا بیٹا حسین اور حسین کا بیٹا علی، میں یہ سننا تھا کہ وہ فاطمہ جو بنت رسول اللہ ہے کہاں گئی، یہ سننا تھا کہ پتہ امام کے قریب پہنچا، امام کے ہاتھوں کو بوسا کیا، کہا انت زین العابدین، کہا انت زین العابدین، کہاں زین العابدین ہے، کہاں بھائی زین العابدین جسے تم جانتے ہو، کہا آقا مجھے معلوم ہوا تھا کہ اہل بیت رسول کربلا میں آئے، لیکن آقا میں کیا کروں، جتنے راستے تھے جتنے کوچے تھے ان سے پر یزید کی فوج گزر رہی، کوئی شخص اپنے گھر سے باہر نہیں کر سکتا، لہٰذا ہمیں موقع نہیں ملا، بس آقا آپ سے گزارش ہے اگر کسی چیز کی حاجت ہو تو میں خاموشی سے لا کر آپ کی خدمت میں کروں گا۔ امام نے فرمایا اچھا تم ٹھہرو، میں اپنی پھوپھی سے پوچھتا ہوں، تو یہ سننا تھا کہا کیا زینب کو میں غسل چاہیے، میرے بیٹا آقا کاش میں اندھا ہو جاتا، مجھے یہ دن دیکھنا نصیب نہیں ہوتا۔ امام نے کہا وہ سامنے دیکھو اونٹوں پر میری ماں بہنوں کو کیا آ رہی ہے، امام نے لنگر کو سنبھالا، وہ شخص نہیں کھڑا ہوتا، امام پھوپھی کے پاس ہے، کہا پھوپھی اماں ہمارا ایک محب ہے، ایک شیعہ ہے، کسی کوفے کا رہنے والا ہے، کہتا ہے کہ اگر کسی چیز کی حاجت ہو تو میں چپکے سے چھپا کر لا کر دوں گا۔
اور یہ سننا تھا ایک مرتبہ جناب زینب نے فرمایا ارے بیٹا سید سجاد بیٹا سید پہلے اس محب کو ہمارا سلام دو علی کی بیٹی تجھے سلام دے علی کی بیٹی تجھے سلام دیتی ہے ہمیں کسی چیز کی حاجت نہیں ہے ہاں اگر ہو سکے تو چند چادریں دے گا سامنے کلبے کا بازار ہے تماشائیوں کا ہجوم ہے شادیاں میں بج رہے میرا بابا زمین شہر کا بادشاہ تھا اور میں اسے پیچھے جانے اللهم الظالمين فسيعلم الذين ظلموا ايهم الظالمون قال الله ہماری اس مقدس سے بات کو فرما قال الله ہمارے والدین کی مغفرت فرما ہمارے مرحوم کی مغفرت فرما ان کے نجات رضی فرما دنیا میں جہاں کہیں بھی مومن ہوئے زمین پر آباد ہیں ان کی جان و مال عزت آبرو کی محفوظ فرما جو ٹارگٹ کے دن میں شہید ہوئے ان کے درجات بلندی عطا فرما جو زخمی ہوئے بیمار کربلا کے صدقے میں جلد اجر شفاء عاجل فرما پروردگار اس گھر پر اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما قائم آل محمد کے زور میں تاجر فرما ہمارا شمار ان کے آوان انصار میں فرما ماتم حسین روکے سکینہ بولی پاس بابا کے میرے دوسرا عباس نہیں پانی مانگے نہ کوئی روکے سکینہ بولی پاس بابا کے میرے دوسرا عباس نہیں پانی مانگے نہ کوئی التجا ہے یہ میری کوئی پیاسا نہ کرے شکوے تشنا لبی بابا کے میرے دوسرا عباس نہیں پانی مانگے نہ کوئی روکے سکینہ بولی پاس بابا کے میرے دوسرا عباس نہیں پانی مانگے نہ کوئی میرے بابا سے انہیں دور ہٹا دو بچوں خالی کودوں کو کہیں جا کے چھپا دو بچوں دیکھ کر خشک انہیں ہونا محسوس کہیں اپنے بھائی کی کمی بابا کے میرے دوسرا عباس نہیں پانی مانگے نہ کوئی روکے سکینہ بولی پاس بابا کے میرے دوسرا عباس نہیں پانی مانگے نہ کوئی کاش پانی کے لیے تم سے نہ کہتی آ کر کیا خبر تھی کہ نہیں آئیں گے امبو جا کر شرم آتی ہے مجھے دیکھ کر ٹوٹی کمر جان نکلتی ہے میری بابا کے میرے دوسرا عباس نہیں پانی مانگے نہ کوئی روکے سکینہ بولی پاس
کوئی مجھ کو احساس نہ ہو اپنے چچا کے غم کا، اس لیے روتے نہیں سامنے میرے بابا، جانتی ہوں میں مگر کہ میرے بابا پر کیا قیامت گزری، پاس بابا کے میرے دوسرا عباس نہیں، پانی مانگے نہ کوئی، رو کے سکینہ بولی، پاس بابا کے میرے دوسرا عباس نہیں، پانی مانگے نہ کوئی۔ ایک حلمن کی صدا دشت سے آئی اصغر، اتنا احسان تو کر بہن پہ بھائی اصغر، اٹھ جا بے شیر میرے باندھ لے سر سے کفن، اب ضرورت ہے تیری، پاس بابا کے میرے دوسرا عباس نہیں، پانی مانگے نہ کوئی، رو کے سکینہ بولی، پاس بابا کے میرے دوسرا عباس نہیں، پانی مانگے نہ کوئی۔ کربلا کانپ گئی کیسی تکلم کی گھڑی، دیکھتی تھی وہ کبھی باپ کو دریا کو کبھی، شیپا چلتی تھی چھری بچی یہ کہتی ہوئی، خاک پر بیٹھ گئی، پاس بابا کے میرے دوسرا عباس نہیں، پانی مانگے نہ کوئی، رو کے سکینہ بولی، پاس بابا کے میرے دوسرا عباس نہیں، پانی مانگے نہ کوئی۔ السلام علیکم یا علیم بالمقررہ راز بالقدر والقضاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا شہید القرآن، السلام علیکم یا امام الجان، اجل اللہ تعالی فرجہ، اللہ تعالی مخرجہ،